سر صاحب آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار. اچھا کون؟ خط جو بائیڈن. یس جو بائیڈن کا خط. ایک زمانے میں آپ تبصرہ کیا کرتے تھے فون نہیں آ رہا تھا. فون نہیں آ رہا تھا. آپ بتاتے تھے ہو سکتا آ جائے, ہو سکتا آ جائے, آ جائے. بعد میں انہوں نے عمران خان صاحب نے کہہ ہی دیا میں انتظار ہی نہیں کر رہا, جاؤ مجھے کوئی انتظار نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو انتظار بھی نہیں تھا. نہیں دیکھیے اس وقت تو یہ تھا کہ یہ تو بھاگ دوڑ بڑی ہوئی اس وقت کہ کسی طریقے کے ساتھ ایک فون کال ہو جائے. مجھے یاد ہے معید یوسف جو کہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, وہ تو وہاں جا کے انہوں نے ٹینٹ لگا لیا تھا وائٹ ہاؤس کے پاس. بعد میں شکایت بھی کی تھی, اور بعد میں پھر ایک کسی انٹرویو دیتے ہوئے کسی برٹش کو پہ شکایت بھی کی, شکوا کر دیا نا کہ ایسے کیا ہمارے ساتھ. ایک گل ہوئی اسی بھی تے ہیں اسی جو مرضی کر دے رہی ہے نا واسطے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں. تو بہرحال وہ میں سمجھتا ہوں کافی شرمندگی کا باعث تھا وہ, اور ان کی طرف سے ایک پیغام تھا, بڑا کلیئر کٹ پیغام پھر مل گیا. پھر اسی لیے خان صاحب ناراض بھی تھے, پھر وہ ڈونلڈ لو کے اوپر ساری ناراضگی نکالی اینڈ سو آن. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بہت سوٹ کر رہے تھے جب ان سے مل کے آتے تھے, لیکن جو بائیڈن نے انہیں وہ قبولیت نہیں دی. لیکن یہاں پر تو عجیب ہی ہو گیا, فون کال سے نیکسٹ لیول خط آ گیا. اچھا خط میں بھی کسی ایک پہلو کو ایڈریس نہیں کیا گیا, ہم آپ سے اس میں بھی تعاون کریں گے, اس میں بھی تعاون کریں گے, اور دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. ہم نے اپنے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ انشورنس پالیسی ہے 1 پیج پاکستان میں, تو یہ خط اور امریکہ کی قبولیت ویسے ہی ہے. دیکھیے امریکہ نے آج تک کسی حکومت کو پاکستان کے اندر یہ نہیں کہا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. انہوں نے مارشل لاء حکومتیں ایکسیپٹ کر لی ہیں, انہوں نے ہائیبریڈ رژیم ایکسیپٹ کر لی ہے. انہوں نے کیا نہیں ایکسیپٹ کیا, وہ تو صرف دیکھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں ہے کہ نہیں ہے. تو یہ رژیم جو ہے ان کے مفاد کے خلاف نہیں ہے. خان صاحب کی رژیم جو تھی کچھ انہوں نے وہ بھی ان کے خلاف نہیں تھی, مگر خان صاحب کے جو کچھ لفظی کارروائی تھی وہ تھوڑی سی بدتمیزی تھی اس میں, اور ایک سپر پاور کے ساتھ آپ ایسے نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ سعودی عربیہ کے ساتھ ایسی بات کر سکتے ہیں. اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے خان صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ پک اپ کیے ہوئے تھے. صرف سعودی عربیہ نے نہیں پک اپ کیے, CIA بھی پک اپ کرتی رہتی تھی. اور خان صاحب اپنی پرائیویٹ کانورسیشنز میں تو بہت باتیں کر جاتے ہیں نا, تو خان صاحب کی وہ باتیں ساری پہنچی ہوئی تھیں وہاں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ لوگ بیچارے انہوں نے بڑی محنت کی ہے PTI والوں نے, کانگریس سے یہ کرتے رہے, اور خط شہباز شریف صاحب کو آگے. شہباز شریف صاحب نے بھی کوئی لابنگ کی ہے خط کو لکھوانے کی؟ نہیں, مگر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس خط سے قبل ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی تھی. وہ میٹنگ میں امریکن ایمبیسڈر پرائم منسٹر کو ملے تھے 15 مارچ. اس کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب راستہ کھل گئے ہیں سارے, اور اب جو بائیڈن کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اچھا. اور امریکنز کے تو ہمیشہ افواج پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, اور پرائیویٹلی جو مرضی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے, مگر پبلک میں اور ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ دے آلویز ہیڈ گڈ ریلیشنز. اینڈ مجھے نہیں یاد کہ کب تعلقات خراب تھے حکومت کے ساتھ. بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ تھا بالکل, بیکاز بھٹو صاحب نے ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کی تھی, ایک اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی تھی, جس کے ساتھ انڈیا والے بھی ناراض ہو گئے, بیکاز اس وقت نان الائنڈ موومنٹ چل رہا تھا جس میں سکارنو اور ٹیٹو اور نہرو یہ لوگ تھے اس کے اندر, اور بھٹو صاحب کو وہاں دعوت نہیں ملی تھی. تو بھٹو صاحب نے پھر 1974 میں ایک یہاں اسلامک سمٹ کی تھی, اور ان کا خیال تھا کہ ایک میں نیا بلاک بنا لوں جس کا, بیکاز ہم نیوکلیر پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو ویل بی دی لیڈرز آف دیٹ اسلامک بلاک. تو لاہور میں پھر وہ اسلامک سمٹ ہوئی تھی, قذافی اسٹیڈیم, صاحب بھی آئے تھے, وہ بھی سارے آئے تھے. قذافی اسٹیڈیم کا نام بھی رکھا, قذافی صاحب نے پیسے بھی دیے اس کے لیے. تو یہ سب کچھ ہوا, اور بھٹو صاحب کو پسند نہیں کیا جاتا تھا, امریکنز ڈنٹ لائک ہم. پھر انہوں نے ایک لیٹر لہرایا تھا آپ کو, نہیں وہ جو لیٹر لہرایا تھا وہ بھی اسی قسم کا لیٹر تھا, ہے نا, وہ کچھ نہیں تھا. اچھا. بھٹو صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ جب یونائٹڈ نیشنز میں یہ ریزولوشن ہو رہا تھا بنگلہ دیش کے اوپر, اور تو بھٹو صاحب کی کوشش تھی کہ پاکستان کے حق میں ہو, مگر یونائٹڈ نیشنز میں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوا, پولش ریزولوشن تھا. تو بھٹو صاحب نے وہاں کوئی کاغذ پڑے ہوئے تھے سامنے, تو انہوں نے لے کے پھاڑ دیے بڑے ڈرامے کے ساتھ, میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, تسی وڑو کہہ کے. تو بھٹو صاحب واکڈ آؤٹ. تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایکچولی
بات یہ تھی کہ جی وہ ریزولوشن تھا جس کو انہوں نے پڑھا، ایکچولی وہ ریزولوشن نہیں تھا، اٹ واز جسٹ اے پیس آف پیپر لائن، ان کو جو ملا انہوں نے ڈرامہ کیا. تو بھٹو صاحب کرتے تھے اس قسم کے ڈرامے. اب وہ عمران خان صاحب نے بھی اسی قسم کے ڈرامے کرنے کی کوشش کی. مگر امریکن انٹرونشن ایران میں ہوئی in the early 1950s, British and American intervention to regime change. اور بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو صاحب نے آئی بی نے اس وقت ایک کانورسیشن تھی جو کہ بگ کی تھی. بھٹو صاحب نے اس کا بھی حوالہ دیا کہ ایک امریکن ڈپلومیٹ تھا، وہ کسی اور امریکن ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا اور آئی بی نے اس کا فون ٹیپ کیا. تو اس میں جب بھٹو صاحب کی چھٹی ہوئی تو اس نے فوراً کہیں اٹھا کے فون کیا اور اس سے صرف اتنا کہا ہی از گون، مطلب ہے کہ چھٹی ہوگی بھٹو دی. تو وہ بھٹو صاحب نے اس کے بارے میں کافی اس کی کھینچ تین ہوئی کہ دیکھو جی انتظار کر رہے تھے انہوں نے نکالا. مگر یہ خان صاحب کا اس کے بعد پہلا ہی انسیڈنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ، اب لوگ پوچھ رہے ہیں جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور وہ فون کریں گے. یہ ابھی مشاہد حسین صاحب نے بھی اس قسم کی کوئی بات کی جی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، شبر زیدی نے بھی کہا ہے، شیر افضل مروت صاحب بھی امکانات ظاہر کر رہے ہیں کہ نومبر تک ہی ہے یہ نظام. اچھا میں نہیں اتفاق کرتا، مگر اس کے لیٹس ویٹ ٹل نومبر، پھر دیکھ لیں گے. کچھ نہیں ہونا، کوئی فون کال کے ساتھ اس گورنمنٹ کی چھٹی نہیں ہونی، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی. اچھا، آئی کین ٹیل یو دس. تو اس لیٹر کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ یہ لیٹر از اے اسٹرانگ میجر آف سپورٹ. اوکے، دیکھیے آئی ایم ایف کا آنا، یہ لیٹر کا ہونا، میٹنگز ہونی، سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ریسٹور ہونے، پھر یہ سعودی انویسٹمنٹ نے آنا ہے، بہت کچھ ہونا ہے ابھی یو اے. اور آخری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اگین میں یہ کہوں گا کہ یا تو ساری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے اس کو پتہ نہیں وہ ہو کیا رہا ہے، اور مشاہد حسین صاحب کو ہی پتہ کیا ہو رہا ہے. ابھی جو اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تجارت ہندوستان کے ساتھ اس کے اوپر غور کیا جائے، فیصلہ نہیں ہوا مگر غور کیا جائے. تو مشاہد حسین صاحب نے پھر ایک بیان دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایسی بات کی ہے، یہ بات تو کرنی نہیں چاہیے. دو وجوہات، ایک یہ کہ ہمارا موقف یہ نہیں رہا کہ ہم اس قسم کی بات کریں، اور دوسرا یہ کہ سارے اسٹیک ہولڈر سے پہلے ڈسکس کر کے یہ بات کرنی چاہیے تھی، آپ نے کہاں اٹھ کے جا کے بات کر دی. جی، تو میں اسی وقت میں نے یہ سوچا کہ یہ ایکچولی اسحاق ڈار صاحب کو بیوقوف شخص نہیں ہے. یہ ساری بات جو اسحاق ڈار صاحب نے کی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. تو جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ بات بالکل چل رہی ہے، فارن آفس میں بھی چل رہی ہے اور اسٹیک ہولڈر سے بھی بات چل رہی ہے، اور گرین لائٹ مل گئی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں، ہلکا ہلکا کر کے آگے بڑھائیں. اچھا، اس کو ٹیسٹ کریں پانی کو. تو اس میں اسٹیک ہولڈرز اور آن بورڈ. آپ دیکھیے یہ ہاؤ وی کین ڈو اٹ وداؤٹ اینی پرابلمس. تو وہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی سوچی سمجھی وہ پیشکش کی تھی. آج اخباروں میں یہ آ گیا ہے کہ جی فارن آفس کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. اور میری جو چڑیا کی خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین لائٹ مل گئی ہے. اوکے، گو ہیڈ مل گیا کہ اسٹڈی کریں اس کو. اچھا، اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کس سٹیج پہ کرنا ہے، کیا فائدے ہیں اس کے، کیا نقصان ہے، پورا اس کے اوپر ایک بننا چاہیے. مگر ان پرنسپل کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو پہلے رکاوٹ تھی. اچھا، اور میں آپ کو بتا دوں جو اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور اس وقت جب میں نے یہ بات کہی تو کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی. جنرل باجوہ کے دوران جب کہ یہ 2019 میں جب آرٹیکل 370 انہوں نے واپس لے کے اور کشمیر کو مرج کر لیا تو ہماری گورنمنٹ کا ایک امیجیٹ ریئیکشن تھا کہ ہم تجارت بند کرتے ہیں، انویسٹرز کو وڈرا کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا جو کہ انہوں نے جا کے پارلیمنٹ میں کیا تھا. مگر اس سے قبل ایک کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی تھی جس میں یہی سبجیکٹ ڈسکس کیا جا رہا تھا. اس میں انہوں نے 2-3 ہائی پاورڈ وکیل بھی بلائے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جو بیان آیا آئی ایس پی آر کی طرف سے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی مگر وہ گم گئی بات، بیکاز خان صاحب نے اتنا اسٹرانگ بیان دے دیا تھا. جو فوج کے اندر جو لیگل اوپینین تھا وہ یہ تھا کہ یہ 360-70 جو ہے جس کے اوپر اتنا کچھ ہو رہا ہے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے پہلے دن سے اس کو نہیں مانتا بیکاز یہ یو این ریزولوشنز کے خلاف تھا. یہ شیخ عبداللہ نے اور نہرو نے یہ ڈرامہ کیا تھا، اور یہ ڈرامہ جو ہے ہم نے اس وقت بھی اس کو مسترد کر دیا تھا اور آج بھی ہم نہیں اس کو مانتے. تو اگر وہ اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا تو ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو یو این ریزولوشنز کے اوپر بیٹھے ہیں. تو یہ بات کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد جو پریس کانفرنس آئی اس میں یہ تھا کہ نو بگ ڈیل،
مطلب ہے کہ کر لیا انہوں نے, ہم تو پہلے نہیں مانتے تھے اس کو, تو اس کو انہوں نے لائے, ہم نہیں مانے, یہ لے جائیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہاں وہ کشمیر کی جدا گانا حیثیت تو پاکستان تو پہلے مگر خان صاحب نے اس وقت بڑی اسٹرانگ لائن لے لی کہ جی ہم گالیاں بھی دینی شروع کرتی نریندر مودی کو, اور پھر یہ کہ جی ہم تجارت بھی نہیں کریں گے, ایمبیسڈر بھی وڈرا کریں گے. تو وہ میرا خیال ہے یو جمپ دا گن, وہ سوچ رہا تھا کہ عوام کو یہ بات پسند آئے گی. جی جی آج میں آپ کو بتا دوں وہی آرگیومنٹس جو اس وقت دیے گئے تھے فرام دی اسٹیبلشمنٹ, آج اسٹیبلشمنٹ کے جو تجزیہ کار ہیں جو ان کے قریب ہیں وہ یہی آرگیومنٹس پھر دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, ہم تو اس وقت بھی نہیں مانتے تھے, تو تجارت تو ہمارے اگر فائدے میں ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب مشاہد حسین سید ان کے قریب نہیں رہے؟ نہیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہاں دو پوائنٹس آف ویو ہیں. کچھ لوگ مشاہد حسین سید کے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر, اور وہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز ہیں ان سے دور ہیں, اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور مگر جو مین اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت حکمران ہے حصہ, آئی تھنک دے آر وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, جیو اکنامکس چاہتے ہیں, اکنامک ڈپلومیسی چاہتے ہیں, اینڈ سو آن. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر نہیں بنانا, تو یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ان کو فارن منسٹر بنائیں, اور ڈار صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے آن اکنامک ڈپلومیسی. سو آپ سوچئے کہ دس از اے میجر تھرسٹ, بیکاز اس وقت ہمارا پرابلم سیاسی نہیں ہے ایکسٹرنلی, انٹرنلی ہے مگر ناٹ ایکسٹرنلی. ایکسٹرنلی ہمارا اور انٹرنلی ہمارا پرابلم ہے اکنامکس. تو اس لیے وی نیڈ دی اسسٹنس آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی, اینڈ دیٹس وائی آل دس.